لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نشست ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنی. یہ ایک میکسیمم سوچ ہے, اور یہ میکسیمم سوچ اتنی نیگیٹو ہے کہ جی اگر آج ہم نے اقتدار دے دیا اپنے بچوں کو تو ہمارا کیا بنے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں, اولاد بھی آپ ہی کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اولاد کو پالا ہے. یہ توقعات جو ہوتی ہیں نا, تقاضے جو ہوتے ہیں, یہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں. اور میکسیمم تقاضے 20 سال پڑھا لیا, 25 سال پڑھا لیا جناب, لاکھوں ڈالر لگا دیے یا لاکھوں پاؤنڈ لگا دیے, اس کے بعد توقع کہ بچے سے یا بچی سے کچھ ایسی ارننگ حاصل ہو, یہ جنابے والی غلط ہے. یہ میکسیمم نیگیٹو سوچ ہے. اس کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں, بالکل کریں آپ. اس کے لیے پھر دل اتنا بڑا چاہیے, گردہ اتنا بڑا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے ایک جگر گوشے کو, اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور کر کے اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے کہیں ابراڈ بھیجتے ہیں, کہیں فلاں بھیجتے ہیں, کہیں فلاں بھیجتے ہیں. کیوں؟ یہ ایک منیمم آپ کے اندر ایک مادہ, منیمم ایک سوچ ہے کہ یار اس کا جو ہے نا فائدہ ہو جائے. سدا تو نہیں رہنا نا کسی نے, نہ میں نے رہنا, نہ آپ نے رہنا, نہ ہم سے پہلے رہے, نہ ان سے پہلے رہے, نہ ان سے پہلے رہے. لیکن یہ لفظ منیمم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اصلاح کی طرف لے کر جاتا ہے, جو ہمیں ان رستوں کی طرف لے کر جاتا ہے جن رستوں میں عافیت ہے, خیریت ہے, اصلاح ہے. بات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا والدین سے آدمی جب یعنی کچھ دیتا ہے, یعنی اپنے کمائی میں یعنی جتنا بھی ہوتا ہے, جی جی, اس کے علاوہ والدین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے نا میرے حکم میں رہے, تبھی رہے. ہاں جی, ہاں جی. چاہے اس کی بیوی تھوڑا وہ بھی یعنی میرے حکم کے ساتھ چلے, یعنی والدین یہ بولتے ہیں, یعنی ایسا سوچتے ہیں. جی, ان والدین کے ساتھ کیسا کیا جائے؟ بتاتا ہوں جی آپ کو. کیونکہ کوئی کوتاہی نہیں ہو جائے, بالکل صحیح کی طرف سے یعنی ناراضگی نہ ہو جائے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر حقوق کی بات کرتے ہیں والدین کی, تو جو مرضی ان کے ایٹیٹیوڈ ہو, اف تک کی آواز کا حکم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے جی. اب بات ہے اسٹریٹجی کی. اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ ویل وشر ہو کے, سینسیئر ہو کے آپ چلتے رہیں ان کے ساتھ. لائف کا ایک حصہ, لائف کی ایک سٹیج ایسی ضرور آئے گی جس پہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر یہ ویژن, یہ خیال ضرور ڈالے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ سینسیئر ہے, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اوبیڈینٹ ہے, تابعدار ہے, تمہاری بات کو سنتی ہے. لیکن دل سے ایک ہوتا ہے چڑھ کر کہ یار یہ بابا جی ہر وقت بولتا رہتا ہے, یہ اماں جی ہر وقت بولتی رہتی ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. ایک میں آج آپ کو بات بتاؤں, یہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا, بوڑھا, اولڈ از گولڈ ہوتا ہے. بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام یہ دیکھ کے میرے بھائی. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے نا ابھی یعنی جیسے آپ بات بول رہے ہیں, میں کاٹ دیا آپ کی بات, لیکن یہ ہے کہ یعنی جیسے یہ ہر وقت بولنا, یعنی کوئی چیز سے یعنی کوئی بھی پرب یعنی ہو نہ ہو بات چلی رہے, تو اس میں جو ہے نا ذہن تو پریشان ہو جاتا ہے. تو اس میں یعنی یہاں ہماری رہنمائی کرنے تو آپ کی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اب دیکھیں, دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو ماں باپ کی گالی کو یا ماں باپ کی ڈانٹ کو نیگیٹو لے گا, بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا, تو اس کے اوپر نیگیٹو ریڈیشن ہوگی. اور جو پازیٹیو لے گا اس کو میں نے تر ہوتے دیکھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے اگریسو ہیں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہی میکسیمم سوچ والی بات آ گئی ہے کہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. جو اقتدار ہے وقت کے ساتھ وہ دینا چاہیے. اب جیسے ان کی بات تھی, بات ان کی ایک معاشرتی بات ہے اور یہ ایک ٹرو بات ہے, یہ نہیں کہ نہیں ٹرو بات. اس میں جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں, فہم رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جب ان کی اولاد کی شادیاں ہو جائیں تو ان کو پیمپرڈ چائلڈ کرنے کے بجائے انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ کر کے دے دیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ورنہ یہ ہر دوسرے گھر میں اس طرح کا ایشو بن سکتا ہے. اور ایسے جو اپنا ہے, کیا نام ہے اس کا, اولاد, ان کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھا کنٹریبیوشن وہ رکھیں. پہلی بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ جو شاید کسی کو عزم ہو شاید نہ ہو,
بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تقاضوں کی بات ہے, یہ ضرورت کی بات ہے. جب تک اولاد کو ضرورت ہے ماں باپ کی, وہ بڑا قریب رہتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور جب ماں باپ کو ضرورت ہے اولاد کی تو وہ بھی اس کو قریب رکھنا چاہتی ہے, تو یہ ایک سائیکل چلتی ہے. لیکن میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک باپ 6-7 بچوں کو تو پال سکتا ہے, لیکن 6-7 بچے جو ہے وہ ایک عدد باپ کو پاسبل نہیں ہے کہ پالیں. کیوں؟ یہ نظام الہی ہے. اگر 6-7 بچے مل کر باپ کو پالیں گے تو اس کی وہ جو باپ والا ایک جو سٹیج ہے, باپ والا جو ایک کریکٹر ہے, وہ پھر اس کے نمبر کم ہوں گے. بات کرتے رہیں گے, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم جناب. اچھا سر, وہ افضل بھائی آپ سے یہ معلوم کریں, جیسے آپ والدین کی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جی. تو یہ کہ بعض والدین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اپنی اولاد کو یعنی اپنی میں کے چکر میں اپنی اولاد کو نگلیکٹ کرتی ہیں, اور یہ کہ ان کے اولاد کو اپنے یعنی اپنے ان کے اولادوں سے ماں کو دور کر دیتی ہیں. تو اس بچی کو کیا, اس عورت کو کیا کرنا چاہیے جس کی ماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے تو وہ کچھ بھی نہ بولے یا اس کو اس کی غلطی کا احساس نہ دلائے؟ دیکھیں, اس میں نا 2-4 چیزیں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو دور کر رہا ہے تو یہ مکافات عمل بھی زندگی کا ہے. جی. یعنی میں نے اگر اپنے فادر کی خدمت کی یا اپنے فادر کے ساتھ ویل وشر رہا تو 100% میری اولاد میرے ساتھ ویل وشر اور خدمت کرے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نہیں تو میں تو اپنے والدین سے اللہ کا شکر ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں ان کو ان کی محبت بس اتنا کرتی ہوں کہ وہ مجھے پیار سے ایک نظر دیکھ لیں. مگر ان کو بس یہ کہ پیسے کی حوث ہے جو انہوں نے اپنے میرے بچوں کو بھی انہوں نے اپنے مٹھی میں کیا ہوا ہے, جو بس میں اسی ٹینشن میں ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ آخر سے میں پکڑ جاؤں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. یہ ایک نیگیٹو ایڈس ہوتا ہے اولاد کو بھی قابو کرنا. ایسے بھی معاشرے میں کچھ لوگ ہیں ایسے, وہ بظاہر کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے یعنی اگر نانی ہے تو دوتوں سے, اور اگر دادی ہے تو پوتوں سے, دادا ہے تو پوتوں سے, تو نانا ہے تو دوتوں سے. ایسا یہ غلط سوچ ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک دشمنی ہے ان اولاد کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ. جو دیکھیں, ایک آپ کی اولاد ہے, اس کے بعد جو آپ کی اولاد ہے اس کو اگر آپ اپنے قابو میں کرنا چاہیں گے تو یہ اس والدین کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں جس کا وہ بچہ ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کچھ آپ کو ہو جائے, اس کے بعد پھر ایسے بچوں کو میں نے رلتے ہوئے دیکھا ہے. لائف کے اندر ہی اگر آپ بچوں کو پیمپرڈ چائلڈ مت رکھیں اور وہ ان کو ہوش مندی کے ساتھ اپنی لائف گزارنے دیں, وہ بچے معاشرے میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں. اور جو جناب وہ کوئی دادی پالتی ہے, کوئی نانی پالتی ہے, محبت اپنی جگہ پر ہے, میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا, لیکن یہ غلط طریقہ کار ہے. اور یہ 90% میں آپ کو ایک فیکٹ المیہ بتا رہا ہوں کہ اولاد خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو شے ہوتی ہے دادے کی, دادی کی, نانے کی اور نانی کی. اور وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے, وہ تو میڈ ہیں ان کے, یا ڈرائیور ہیں, یا آیا ہے, یہ چیزیں ساری. تو یہ جو اس طرح کے لوگ کرنا چاہتے ہیں یا اولاد کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک غلطی کا مرتکب کر رہے ہیں, اور ایک لائف کے اس حصے میں جا کے یہ لوگ پریشان ہوں گے. یہ ایک نظام الہی ہے, کیونکہ ازل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ کوئی کس طرح رہا, کوئی کس طرح رہا, کوئی کس طرح رہا, رہتا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح جو لوگ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں, اس طرح جو سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے اس کو آپ نے قابو کیا ہے, آگے اس کی اولاد کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, نہیں, یہ نیگیٹو سوچ ہے. یہ ایمان کی کمزوری, توکل کی کمزوری ہے. یہ آپ کے اندر کی ایک نیگیٹو لالچ ہے کہ بچہ بھی آپ کے ہاتھ میں رہے اور اس کا بچہ بھی آپ کے ہاتھ میں رہے. یہاں سے پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. جو نیچرلی ایک محبت ہے, نیچرلی جو ایک حب ہے, وہ آپ اظہار کریں, وہ اس کو آپ اس کے ساتھ سپینڈ کریں, لیکن اس کو شے مت دیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باپ کا مائنڈ الگ ہوتا ہے, دادے کا مائنڈ الگ ہوتا ہے, نانی کا مائنڈ الگ ہوتا ہے, نانے کا مائنڈ الگ ہوتا ہے, اور ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے طریقے سے بہتر جانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہاں پہ وہی بات ہے نا میکسیمم اور منیمم کی, کہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ منیمم لیں گے تو وہ پھر ہوگا. جب بچے کو یا بچی کو شے دی جائے گی کسی بڑے کی, تو پھر نظام خراب ہوتا ہے, پھر الجھن ہوتی ہے, پھر پریشانی آتی ہے. اور جہاں پر آپ اس چیز کو لائٹ لے کر چلتے رہیں گے کہ نہیں یہ اس طرح ہے, اس طرح ہے, پھر اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا.
یہ والدین کا بھی ایک ٹاپک ہے, یہ اس پہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنی منیمم کی. لیکن اسی چیز کو رکھتے ہیں, وہ ایک بڑی پیاری سی بات ہو, کہتے ہیں عزیز اتنا رکھو کہ دل بہل جائے, اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم ہی نکل جائے. تو محبت کریں آپ ضرور, اولاد سے کریں, اولاد کی اولاد سے کریں, لیکن اس کو شے مت دیں, منیمم رہیں. اور میکسیمم پر جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں زیادتی کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, اور پھر اس کا جو انجام ہے یا اس کا جو ایک اینڈ ہے اس میں کافی ساری پہلو ایسے ہیں جو خراب کرتے ہیں, معاملات کو خراب کرتے ہیں. اصل میں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اس طرح اٹینشن نہیں دیں گے اپنی اولاد کو, تو پھر چاچا چاچی, دادا دادی, نانا نانی, بچہ اس طرف ڈائیورٹ ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور جب ماں باپ فل طریقے سے اٹینشن دیں گے اپنے بچوں کو تو پھر بچے اس طرف نہیں جائیں گے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے. تو ان والدین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کسی کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ اٹینشن نہیں دیتے اپنے بچوں کو, تو پھر ذہن میں رکھیں کہ ان کے بچے کوئی اور کیپچر کرے گا, پھر بعد میں گلہ نہ کیجیے گا. ناظرین, ٹرانسمیشن سے آرڈر ہو گیا کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو, بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.